پشاور میں خود کو حملہ کرنے والے دہشت گرد کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ حکومت قوم اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ شہداء کا لہو آئے گا نہیں جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پشاور پولیس لائنز کے شہداء کے درجات کی بلندی، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی۔ اجلاس نے قوم کو یقین دلایا کہ پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ چاہتا ہوں کہ 417 ارب روپے جو 2010 کا NFC ایوارڈ، میرے بھائی حیدر ہوتی یہاں پر تشریف نہیں لایا اب تک، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے صوبے کے، 417 ارب روپے وہ کہاں گیا؟ اگر ہم نے CTD پنجاب میں اس وقت 2.5 ارب میں بنائی تو یہاں 4 ارب میں بن جاتی، 5 ارب میں بن جاتی۔ پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کی اہم بیٹھک، آرمی چیف سمیت عسکری اور سول حکام بھی شریک ہوئے۔ پشاور دھماکے اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی غور، دہشت گردوں کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دینے کی بات یقین دہانی کی۔ کہا کہ سال کے 35 سے 36 ارب روپے بنتے ہیں۔ قوم سوال کر رہی ہے کہ پیسہ کہاں گیا؟ بولے 417 ارب کا آدھا حصہ بھی خرچ ہوتا تو عوام چین کی نیند سوتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور پولیس لائنز دھماکے کے مقام کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سپاہی سالار نے پولیس کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا پولیس کی بہادری، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار کو سراہا۔ بولے KP پولیس دہشت گردوں کی جنگ کے اگلے محاذ پر لڑنے والی بہادر فورس ہے۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ CCTV سے لیے گئے خودکش حملہ آور کے فوٹو اور دھماکے کے مقام سے ملنے والا سر میچ کر گئے۔ CTD نے خودکش بمبار کی شناخت کے لیے خاتون کو شامل تفتیش کر لیا۔ دہشت گردی کی شناخت کے لیے خاتون کا DNA لے لیا گیا۔ مسجد کے باہر سے حملہ آور کا ہیلمٹ بھی برآمد، فورینزک معائنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ قومی مسائل پر سب کو ایک کرنے کی کوشش، وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی۔ ملکی مسائل پر گفتگو کے لیے عمران خان کو بھی کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ کپتان کا APC میں شرکت سے انکار، اسد عمر بولے ہمارے رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تو کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے، گلو رانی کا DNA کیا جائے، وہ آگے سے پرویز نظر آتا ہے، پیچھے سے پروین ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کا الزام، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف کراچی کے موجکو تھانے میں بھی مقدمہ درج۔ سندھ پولیس کی ٹیم شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی، جلد کراچی منتقل کیے جانے کا امکان۔ مقدمے میں 506، 504، 500 اور 153 کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی خالی 31 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری، خالی ہونے والی نشستوں پر 19 مارچ کو ضمنی انتخابات ہوں گے۔ امیدوار 10 سے 14 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ 2 مارچ کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے پھر یو ٹرن لے لیا، ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے کے خواہش مند PTI کی حکمت عملی تبدیل، سابقہ ارکان اسمبلی ہی انتخابی میدان میں اتریں گے۔ عمران خان کے سابقہ ارکان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت، الیکشن مہم شروع کرنے کا بھی کہہ دیا۔
ڈی نوٹیفائی ہونے والے ممبران سے پارلیمنٹ لاجز رہائش خالی کروانے کے لیے کارروائی، مجسٹریٹ کی زیر نگرانی کمرے خالی کروانے کے لیے آپریشن۔ لاجز انتظامیہ نے سی بلاک کے تالے توڑ دیے، سابق رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کے لاج کا تالا بھی توڑا گیا۔ جی ڈی اے رکن قومی اسمبلی سارا بانو کی ڈی نوٹیفائی ممبران سے پارلیمنٹ لاجز خالی کروانے کی مذمت بولی۔ قانون نے اجازت دی ہے کہ سابقہ ایم این ایز کو رہائش گاہ الاٹ کی جا سکتی ہے۔ قانون میں ایک اس کی گنجائش موجود ہے کہ ایکس ایم این اے کو آپ الاٹ کر سکتے ہیں، اور وہ تو کوئی انہوں نے نہیں دیا ہوا، وہ لوگ پے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایم این اے کی تذلیل ہے کہ وہ انہوں نے اگر نوٹس دیے، ہر کوئی اپنے اپنے حلقے میں، اور یہاں پر پولیس کھڑی ہے جیسے خدا جانے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تحریک انصاف کے ڈی سی ٹرکان کے رہائش گاہیں زبردستی خالی کروانے کی کارروائی پر سابق چیف وہیب عامر جوگر کا اسپیکر آفس سے رابطہ۔ ڈی سی ٹرکان کے گھروں کے تالے توڑنے پر تشویش کا اظہار، کہا قانون کے تحت نئے منتخب ممبر کے آنے تک لاج سابقہ رکن کے پاس ہی رہتا ہے، ارکان لاج کا کرایہ اور چارجز ادا کر رہے ہیں۔ اسپیکر آفس غیر قانونی کام سے باز رہے۔ روپے کی بے قدری، ڈالر کی اونچی اڑان ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 5 روپے 53 پیسے مہنگا، 277 روپے 17 پیسے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی چھلانگیں، 283 روپے پر پہنچ گیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید 59 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی کمی، 3 ارب 8 کروڑ 62 لاکھ ڈالر پر آ گئے۔ مجموعی ذخائر کی مالیت 8 ارب 74 کروڑ 17 لاکھ ڈالرز۔ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 65 کروڑ 55 لاکھ ڈالرز موجود۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی بے قدری کے اثرات، ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ضروری استعمال کی 32 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 3,396 روپے تک پہنچ گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 2.82% اضافے سے مہنگائی کی مجموعی شرح 34.49% ہو گئی۔ آئی ایم ایف کا ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے اور جی ایس ٹی کے نفاذ پر زور۔ لیوی بڑھانے اور جی ایس ٹی کے نفاذ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید 30 روپے تک اضافے کا خدشہ، حکومت نے غور شروع کر دیا۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر وزارت خزانہ نے گریڈ 17 سے 22 تک افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایز اے اسپیک آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اور وہ یقیناً فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کو بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے وہ اٹس بیونڈ امیجنیشن، لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے، ہم نے ہر صورت کرنا ہے۔ آئی ایم ایف بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، اس کی شرائط ناقابل تصور ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں پوری کرنا پڑیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بے بسی کا اظہار کر دیا، بولے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز انتہائی مشکل ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، یہ شرائط ہر صورت پوری کرنا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز رفتاری جان لے گئی، گودام چرنگی کے قریب کوچ الٹنے سے باپ اور کم سن بیٹا جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 4 افراد جناح اسپتال منتقل، ڈرائیور موقع سے فرار۔ کوہاٹ کے تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے ریسکیو آپریشن میں آخری بچے کی لاش بھی نکال لی گئی۔ ڈوبنے والی بدقسمت کشتی میں مدرسے کے 57 طالب علم سوار تھے۔ کشتی الٹنے سے 51 بچے جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ 5 کو بچا لیا گیا تھا۔ امریکہ کا چین کے خلاف ایک اور پروپیگنڈا، پینٹاگون نے چین پر جاسوسی غبارہ امریکہ میں چھوڑنے کا الزام دھر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ جاسوس غبارہ ریاست مونٹانا پر منڈلا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بیجنگ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اینٹونی کا اگلے ہفتے دورہ شیڈیول تھا۔
اور قرآن کو لگائی گئی آگ تمہارے جسموں کو لاشوں میں بدل دے گی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کا یورپ میں قرآن شریف کی بے حرمتی پر بیان۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ قرآن جلانے والوں کو خبردار کرتے ہیں کہ آج کے بعد جہاں ہو وہاں چھپ کر رہو، ہر رات ڈراؤنے خواب دیکھو، مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں چاہے دہائیاں گزر جائیں۔ ملک میں جاڑے نے عوام کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری۔ کالام، مالم جبہ، ضلع خیبر کے علاقوں وادی تیرا، بھوٹان شریف، چترال، اسکردو، شگر، استور، ہنزا، دیامیر، بابوسا چوب، نانگا پربت برف باری کے سبب شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئے۔ وادی نیلم، لوات بالا، گریس، لیپا میں بھی برف باری۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شاہین شاہ افریدی نے سابق کپتان شاہد افریدی کی چھوٹی بیٹی انشا افریدی سے نکاح کر لیا۔ تقریب میں کپتان بابر اعظم، سابق کپتان سرفراز احمد، شاداب خان، نسیم شاہ، حمزہ میر، محمد حفیظ اور دیگر کھلاڑی بھی شریک تھے۔ اور برصغیر کی نامور گلوکارہ ملکہ پکھراج کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ ملکہ پکھراج کا اصل نام حمیدہ تھا۔ انہیں اردو اور فارسی زبانوں پر عبور اور ادب کا اعلیٰ ذوق تھا۔ ملکہ پکھراج کے گائے گیت اور غزلیں آج بھی انتہائی مقبول ہیں۔